بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز کے ساتھ حاضر ہوں. آج ڈاکٹر نصر اللہ رانا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان کی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں، اس لیے ہم انہیں مس کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کمی محسوس نہ ہو. بٹ آپ تو جانتے ہیں کہ ان کے بغیر پروگرام ادھورا ہی ہوگا، تو پلیز ذرا برداشت کر لیجیے گا آج ہمیں، مجھے اور ڈاکٹر شبانہ جی کو. آج ہم بات کریں گے گلوبلی جو ڈے منایا جاتا ہے، برین ہیلتھ ڈے، پوری دنیا میں 22 جولائی کو، جو کہ آج کا دن ہے، تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. یہ بیماری کیا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، اور کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اور بندہ کیسے محسوس کرے کہ اس کو یہ بیماری ہونے لگی ہے. نیچرلی کچھ سمٹمز جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، وجوہات ہم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر بیماری کی، کوئی بھی بیماری ہو. یہ برین جو ہمارا مطلب از ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر تو خیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو آج ہم ڈاکٹر شبانہ ناز سے اس کے بارے میں بات کریں گے، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا احتیاطی تدابیر بتاتی ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آج آپ کچھ بجی سے ہیں، یہ وجہ تو نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں؟ نہیں، بس اپنے ہمارے ویورز ہیں، اور ماشاءاللہ وینس ٹی وی ہے، ہمارے سب کمپینین ہیں، جن کے ساتھ ہم خوش ہیں. اپنا ہمارے آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں. رانا صاحب ذرا ذاتی مصروفیات تھی، ان سے تو پھر ابھی جانے کے بعد ملاقات ہو جائے گی. نہیں ویسے ڈاکٹر بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کا آنا اور بے لوس آنا، اور اپنی بیسیکلی پتہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں نا، دیکھیے یہ ذمہ داری ہے، ہم وینس چینل، ہماری ٹیم، مطلب ریئلی نو ڈاؤٹ یہ چیزیں سیٹ کرنا ہے، سیٹ کو لگانا بھی ایک بہت بڑا فن ہے. بالکل. جب ہم آتے ہیں تو ہر چیز ریڈی ہوتی ہے. جی. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پورا ٹائم دیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نیچرلی آنا جانا اکیلا تو اس اے بگ ڈیل میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گا، اینڈ یو آر ہیئر. the reason behind آپ اپنے ویورز کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، اور یہ اس میں جو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ہمیشہ ہم اس کو مینشن کرتے ہیں، وینس چینل کا ہے ماشاءاللہ، وینس کی پوری ٹیم کا، فرحان بھائی کا، عبد المجید صاحب کا، ان کے بیٹے نعمان کا، ہماری جو ٹیم ہے جو یہ اس کو مینیج کرتی ہے، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے ہمیں اتنی انرجی دے دی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جائیں نا، اور یہ ہو نہیں سکتا. آج کا جو ٹاپک ہے، جو انٹرنیشنلی گلوبلی جو منایا جاتا ہے، برین ہیلتھ ڈے. اچھا، یہ نیچرلی ہم سب جانتے ہیں کہ دماغ کی کیا ویلیو ہے. ویسے تو ہمارے جسم کی ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی، نو ڈاؤٹ، اور اس کے بارے میں مجھ سے بہت بہتر جانتی ہیں آپ. یہ جو ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ 22 جولائی کو کیا ایسی کوئی چیز ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ڈے منانا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ وینس چینل کا. اچھا، لوگ سوچتے ہوں گے ہم ہمیشہ سٹارٹنگ میں وینس والوں کے لیے بات کرتے ہیں، اصل میں یہی ایک ہیلدی برین کی ایک نشانی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں، آپ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، خوشیوں میں بھی یاد رکھیں اور ان کی تکلیفوں میں بھی کام آئے. تو ہم اسی اصول پہ چلتے ہیں. جو لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے پاکستان کی آڈینس کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ ٹاپ آف دا لسٹ رہنے چاہیے. اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تاکہ انہیں موٹیویشن ملے اور وہ اس طرح کے مزید کام کریں. جی اچھا حنیف صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ گلوبلی جو ہے یہ ہمارے ورلڈ نیورولوجیکل فیڈریشن، جو کہ نیورولوجی کو ڈیل کرتی ہے، اس طرح کی فیڈریشنز ہوتی ہیں، اس نے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کولیبریشن میں اس ڈے کا سٹارٹ کیا تھا 22 جولائی. ایکچولی ڈفرینٹ ڈیز رکھ دیے جاتے ہیں جس میں یاد رکھنے کے لیے نا اس طرح کی جو ہے وہ ورک شاپ، سیمینار، اویئرنیس دی جاتی ہے، جس میں برین سے ریلیٹڈ جو بھی جیسے ڈیزیزز ہیں یا برین کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ اویئرنیس دیتے ہیں. اور ہر سال اس کا الگ تھیم ہوتا ہے. جیسے اگر 20 کی اگر ہم بات کریں، 2020 میں تو ایک پارکنسن تھا اس کا. دوسری دفعہ جو 2021 میں ملٹیپل اسکلیروسس جسے MS کہتے ہیں، وہ تھیم تھا، اس کے بارے میں اویئرنیس تھی، لوگوں کو بتایا گیا. اس لیے اس دفعہ جو اس کا تھیم ہے وہ ہے برین ہیلتھ اینڈ ڈسیبلٹی. یعنی برین اگر آپ کا ہیلدی نہیں ہے، یا برین کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے، مطلب اس کی وجہ سے کیا کیا ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، اور کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برین ہمارا مین سینٹر ہے، کنٹرولنگ ٹاور ہے ہمارا
हमारी बॉडी का, और अगर जाहिर सी बात है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई भी ब्रेन की डिजीज होती है, हमारी मोबिलिटी खत्म हो जाती है, हमारे इमोशन में चेंजेस आती हैं, बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हमें डिसेबल्ड हो जाते हैं, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेन हेल्दी होगा तो आपकी जो है वो डिसेबिलिटी नहीं होगी। डिसेबिलिटी से मुराद सिर्फ ये नहीं होती कि आप पैरालाइज हो गए, डिसेबिलिटी से मुराद ये इमोशनली भी डिसेबल्ड हो गए, आप किसी से मिल नहीं रहे, आप किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, किसी के दुख सुख में काम नहीं आ रहे, उसके अलावा ये कि आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे, प्रॉपरली जो है वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आप सोशली डिस्टर्ब हो गए, सोशल डिसेबल्ड हो गए, आप स्पिरिचुअल डिसेबल्ड हो गए, यानी ना आप इबादत कर रहे हो, ना अल्लाह के करीब हो, ना लोगों के बंदों के करीब, यानी आप स्पिरिचुअली भी जो है वो डिसेबल्ड हो गए, फिजिकली भी आप डिसेबल्ड हो गए, तो और सोशल जैसे मैंने आपको कहा, और मेंटली भी डिसेबल्ड, मेंटल डिसेबल्ड, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, बहुत ज्यादा आपकी नींद नहीं आ रही। मतलब ये कि आप इन चारों डोमेन, जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, इसमें अगर आप किसी वजह से भी डिसेबल्ड हो गए तो उसका मतलब ये है कि अगर आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो ये आप डिसेबल्ड हो जाएंगे इन चारों डोमेन्स में। सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि अब बंदा कैसे रियलाइज करना शुरू कर दे कि मतलब कोई चीज़ ऐसी हो रही है, मतलब यह कि याददाश्त का जाना, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी रिलेटेड आपको ब्रेन से ही है। हम कभी कभार ऐसा होता है कि पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं, नई बातें हम भूल जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल इससे पहले ये है कि क्या कोई इसका एज फैक्टर है या किसी भी एज को ये ब्रेन डिजीज हो सकती है या डिसेबिलिटी? देखें other than accidents, देखें ब्रेन की, जैसे अभी आपने बात की याददाश्त, एमनीजिया भी इसे कहते हैं, तो देखें कुछ चीजें ऐसी है जो एज रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, वो आपकी एज की वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल, जिसको हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम भी हमने प्रोग्राम किया था, नहीं किया तो कर लेंगे। जीरियाट्रिक सिंड्रोम का मतलब है एज रिलेटेड जो आपकी बॉडी में, ब्रेन में, जैसे कि रिसर्च ये कहती है कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो हर डिकेड में आफ्टर 50 यानी 50 साल के बाद, हर डिकेड यानी 10 साल, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, तो हर 10 साल के बाद जो है जैसे आपका ब्रेन का जो वॉल्यूम और आप उसका वेट जो है वो आपका 2% कम होता है। यानी आपका अब जाहिर है आपके ब्रेन का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम इस तरह होगी कि उसका ट्रांसमिशन, जो वो ब्रेन का कंट्रोल, नर्व का ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्ट करेगा, स्लोनेस हो जाएगी मूवमेंट की, आपकी जो है फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जॉइंट रेंज कम हो जाएगी, आपका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि एज रिलेटेड हैं। तो ये तो आपका फिजियोलॉजिकल में कहलाता है कि जीरियाट्रिक्स हुई कि आपकी एज बढ़ी, एज के साथ आपके विजन के प्रॉब्लम, आपके हियरिंग के प्रॉब्लम। एक सेकंड, एक सवाल आ रहा है, रिस्पेक्ट, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, वो बहुत बुरी बात है, यानी थोड़ा सा फिर आपने कहा कि हर 10 साल के बाद 2% रिड्यूस होता है हमारा, इसकी वजह मतलब ये एक कुदरती निज़ाम है या मतलब कोई और कोई रीज़न है? ये नेचुरल है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो नेचुरल हमारी बॉडी में हो रहा हो, जैसे बाल सफेद होते हैं, आपकी आंखें कमजोर होती हैं, कैटरेक्ट होता है, आपकी स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, आपका जो है आपको देखें, इसको हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा जीरियाट्रिक सिंड्रोम, आपकी हियरिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्लोनेस हो जाती है, आपका हर फंक्शन स्लो हो जाता है। इसकी क्या वजह है? आपका ब्रेन का वॉल्यूम कम हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसका ट्रांसमिशन जो हमारी एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है कि हमारी सेंसेशन ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, फिर ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी वर्क करती है। ये है नॉर्मल। क्या होता है कि फिर सेंसेशन स्लो हो जाती है, और सेंसेशन क्या है? हमारी विजन, 5 जो स्पेशल सेंसेस हमारी विजन के जरिए मैसेज जाता है, हमारी ऑल्फैक्शन यानी सूंघने से जाता है, और इसमें और उसके बाद हमारे टेस्ट के जरिए जाता है, हमारा ऑडिटरी हमारे कान के जरिए जाता है। ये सारे जो है हमारे स्पेशल सेंसेस हैं, ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, और ये मैसेज जो है फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है और फिर आगे ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी वर्क करती है। आंखें कमजोर होती हैं, कम स्टिमुलेशन जाती है, मैसेज, जाहिर है एक चीज कमजोर है, सही मैसेज ब्रेन को नहीं दे रही, ब्रेन सही से डिटेक्ट नहीं करेगा, सही से मैसेज नहीं जाएगा। आपकी हियरिंग सही नहीं है तो सही से मैसेज ब्रेन पे नहीं जाएगा, आपका ब्रेन सही से ऑर्डर नहीं देगा, सही से आप काम नहीं कर सकेंगे, आपका बैलेंस डिस्टर्ब होगा।
اسی طرح سے اگر آپ کی آواز جو ہے اسپیچ آپ جو بولتے ہیں نا اور ٹیسٹ سے اس سے بھی اسٹیمولیشن جاتی ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی کہ جتنی بھی اسٹیمولیشن جو برین کو میسج اگر صحیح نہیں جائے گا تو برین صحیح سے کام نہیں کرے گا. تو یہی آپ سمجھیں کہ یہ تو ایج ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ کریں اپارٹ فرام دا ڈیزیزز کہ اگر اس کے میں بھی اگر آپ کا برین کسی بھی وجہ سے آپ کا برین ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس میں بھی پھر یہی پرابلم آتے ہیں کہ برین ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو آپ نے سوال کیا تھا دوبارہ کریں. دیکھیں میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو 10% کے 10 سال ہر 10 سال آپ نے کہا کہ 2% جو ہے نا ریڈکشن ہے, یہ تو بات آپ کی بڑی خیر بہت کلیئر ہو گئی کہ دس از ڈیو ٹو دا ایج. ہر چیز ہماری سلو ہو جاتی ہے, نو ڈاؤٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل آنکھیں کا اگر آپ کی کمزور ہونے لگتی ہیں تو آپ کو جو لائٹ جو ہے نا زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بالکل رائٹ, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یو نیڈ ٹو ہیو دا گلاسز. ایک تو یہ چیز ہوئی. اسی طرح ہر چیز سماعت کا کہہ سکتے ہیں آپ کے نیچرلی سماعت بھی آپ کی جو ہے نا ایج سسٹم ہے. اس میں ہر چیز ہماری پروسیسنگ ہے, ہر چیز وی ہیو ٹو بی. ہم تھوڑا سلو, خود بھی تو سلو ہو جاتے ہیں نا فزیکلی بھی, اوور آل بھی. اگر دیکھا جائے تو پہلے میں ایک دم سے اٹھ جاتے تھے, آپ تھوڑا سا اٹھنے میں بھی ٹائم لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اپنی نہیں کر رہا میں, تو خیر اسٹل آئی ایم ویری ینگ نا. نہیں ہے ورنہ تو بڑا مزہ آتا ان کے ساتھ. نہیں ریئلی وی آر مسنگ ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ہمارا حصہ ہے اور وی یوز ٹو انجوائے. کیونکہ دیکھیے پروگرام اگر بالکل ڈرائی جائے گا نا تو وہ پبلک دیکھنے والے بھی تھوڑے سے جو ہے نا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, اور سلو ہو جائیں گے. نہیں, ہمارے دیکھنے والے سلو نہیں ہوں گے, اس لیے کہ آپ ان کو سلو ہونے نہیں دیتی ہیں. آپ کی جو میسیجز جو ہے نا بیسک اس کی بڑی ویلیو ہے. بٹ ان دا مین ٹائم دیٹ شوڈ بی سم تھنگ, تھوڑا سا ایک کچھ چٹکلا ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے آدمی مسکرا دے. اینی ہاؤ تو یہ چیزیں تو ہیں. اچھا اب اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب میرا ایک سوال جو تھا نا وہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک تو آپ نے کہا کہ ایج فیکٹر ہے 10 سال کے بعد 2%. یہ ہم نے کچھ کیسز دیکھے ہیں, کچھ لوگ تو بائی برتھ ہوتے ہیں, وہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اللہ کے معاملات ہیں. کچھ لوگ چھوٹی ایج میں بھی ڈسٹرب نظر آتے ہیں, وہ بائی برتھ نہیں ہوتے لیکن چھوٹی ایج میں بھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں وہ رومانٹک باتیں نہیں کر رہا کہ مطلب وہ عشق میں ہو گئے اس کے بعد وہ ڈسٹرب ہو گئے, ادر دین دیٹ بھی تو کیا ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے چھوٹی ایج کے, یعنی 25-30 سال کے لوگ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں آل آف سڈن؟ دیکھیں جتنی بھی آپ بات کریں مینٹل جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, یہ پوری جو ہے نا وہ ایک امبریلا ہے. اس میں ڈفرینٹ ڈیزیزز آتی ہیں. ان کا ایک DSM جو ہے وہ اس کے سائیکیٹرک جو ایسوسیشن ہے اس نے ایک اس کے کرائٹیریا DSM کرائٹیریا دیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ سائن سمٹم ہیں تو آپ اس ڈیزیز میں آتے ہیں. 5 سے زیادہ اگر یہ سائن سمٹم, جیسے ڈپریشن میں اگر یہ 5 سائن سمٹم ہے کہ آپ لیک آف کانسنٹریشن, گلٹی فیلنگ اور لیتھارجک ہونا, آپ کو جو ہے وہ آپ کا دل نہیں لگنا, اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا ہر چیز پہ, اس طرح کی 4-5 اگر آپ کے پاس جو ہے سچویشن آتی ہیں, آپ کے اندر سمٹمز آتی ہیں, تو آپ اس کرائٹیریا میں آتے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اسی طرح کچھ سمٹمز ہوتی ہیں تو آپ انزائٹی کے کرائٹیریا میں آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی امبریلا ہے جس میں ہم مطلب اس طرح ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے جو کہا کہ مینٹلی کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب یہ جو کرائٹیریا آتا ہے کہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جو بچوں کے, جیسے اگریسو بیہیویئر بچوں میں ہم کہتے ہیں اکثر ہو جاتا ہے. ADHD جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بچے جو ہے وہ اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بولتے ہیں, یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اگریسو بیہیویئر کرتے ہیں, اپنے مطلب انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں, کوئی ہاتھ تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں, کوئی پھر آگے جا کے جب اس کو کرتے ہیں پھر وہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسکول میں ہاکی سے مارنا, یعنی وہ اٹینشن اپنی طرف لیں. تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہونا ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کے برین میں آف کورس برین میں کچھ کیمیکل چینجز آتی ہیں ہارمونل, جیسے ڈپریشن میں ڈفرینٹ, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ سیروٹونین جو ہے وہ ہماری بھوک کو کنٹرول کرتا ہے, ہماری خوشی کو کنٹرول کرتا ہے, اینڈورفن ہمارے درد کو کنٹرول کرتا ہے, آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے, ہیپی ہارمون ہے جو کہ ہماری ان ساری خواہشات کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری باڈی سے ریلیز ہوتی ہیں. یہ ہارمون جب ہم خوش ہوتے ہیں, جب ہم ناراض ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, تو کچھ اور ہارمون جو ہمارا برین ریلیز کرتا ہے, کیمیکل ریلیز کرتا ہے, جس کے ریئیکشن میں ہمارا بیہیویئر ایسے ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے کہا. بڑے وقت پہ آپ نے بات ختم کی, لیکن ریئلی ویری گڈ میسیجز. تو یہاں ود ڈیو ریسپیکٹ میسیج آ گیا کہ تھوڑا بریک لے لیں آپ. تو ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ ویسے تو خیر کوئی شک نہیں کہ ہماری باڈی کا, ہمارے
ایک ایک حصہ, ہر حصہ ریئلی ٹاپ ٹو باٹم یو کین سے. ہمارے بال دیکھیں نارملی ہم احتیاط نہیں کرتے, جوانی میں بڑے بڑے چیزیں یوز کرتے ہیں, ڈرائی اور کیمیکل, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت جلدی وہ چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز کا خیال رکھیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے پلیز. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو باتیں جو ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہیں, اور نیچرلی دماغ دیکھیں کیا بات ہے, ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دماغ ہی ہے تو سب ہے, یا دل ہی ہے. دل تو خیر اکثر ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں, ہم یہاں وہاں دے دیتے ہیں. بڑی اس معاملے میں بڑے ہم دل پھینک ہوتے ہیں. مرد کی بات کر رہا ہوں میں, ہاں, عورتیں ذرا ریلیکس ہو جائیں. تو دماغ کی بات ہو رہی ہے, اور دماغ کی بیماری کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو کہ آج گلوبلی یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. ریزنس آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں, اور بتا بھی دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انوالو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب یہ ساری جو ہم نے سمپٹمس جو ہے نا, آپ نے کوشش کی کہ اس کو بڑی جلد تھوڑا ریلیکس ہو کے بتائیں. ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں ہمارے پاس, آپ بھی ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر رہتا تھا کہ سر تو بہت مٹیریل ہے, بہت مٹیریل ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ یقین نہیں, آپ کے پاس تو دیکھیے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو نظر بد سے بچائے, اور ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ رہے ہیں آپ کے. بس کیا وی آر مسنگ ہے نہیں. تو اب اس کا ایک تو بڑی ایج کے لوگوں کا ہوتا ہے, تو خیر تو ہم کوشش کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, ادر دین دیٹ کہ وہ ہم اولڈ ایج ہاؤسز میں ڈال رہے ہیں. ویری بیڈ, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. جو گھروں میں ہوتے ہیں, کیونکہ بڑی ایج کے لوگ جو ہے نا, ان کو نیچرلی آج کل کے بچوں میں اور ایون ہم لوگوں میں بھی وہ اسٹیمنا نہیں رہا کہ ہم برداشت کر سکیں. سوری ٹو سے. تو یہ چیزوں کو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے آپ فیل کرتے ہیں یا ہوتا ہے, تو اس کو جو اٹینڈی ہے, جو قریب کے لوگ ہیں, وہ کس طرح اس سے ڈیل کریں؟ اچھا, ڈیل کرنا اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کنڈیشن کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ ڈپریشن, انزائٹی, آپ اس سائڈ کی بات کریں. آئی مین ایک یو فیل کہ دیکھیں اب وہ بڑی ایج کے لوگ, ایون کبھی کبھی جو ہمارے مڈ ایج کے بھی لوگ بندے ہوتے ہیں, میں نے کہا ان کو بھی کبھی کبھی فیل. تو دیکھیں بڑی ایج کو تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں ایز اے میٹر آف سینئر سٹیزن, اوکے. لیکن جو ہمارے یہ جو بچے ہیں 25-30 والے, جو خدا نخواستہ کسی معاملے میں انوالو ہو جاتے ہیں, آئی مین تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں وہ تو انرجیٹک بھی ہوتے ہیں. بڑی ایج کے لوگ تو بڑے مطلب سینئرز ہوتے ہیں, تو بڑے بیچارے دھیما پن ہوتا ہے ان میں, اور دے وانٹ بی دس مچ ایکٹیو. تو ان کو پہلے تو ایک سوال ہے نا معذرت کے ساتھ, آپ کو پتہ چلے نا, کہ مطلب یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے, آپ کو تو خیر پتہ یہ کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جائے تاکہ وہ مزید بگڑے نہ معاملہ. دیکھیں برین کی کوئی بھی ڈس آرڈر کی اگر آپ بات کرتے ہیں, وہ ایک دن میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم اس طرح کے اسٹریس کی بات کرتے ہیں, ڈپریشن کی, یہ ایک گریجولی یا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو اب سب سے پہلے تو فیملی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کا بچے کے اندر چینجز آ رہی ہیں, بیہیویئر چینجز آ رہی ہیں, اس کی فزیکل چینجز آ رہی ہیں, ایکٹیویٹیز چینج ہو رہی ہیں, آپ نے اپنے بچے پہ کلوزلی جو ہے وہ اس کو واچ کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اس کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. کیا اب اگر وہ اتنا ایگریسو اس کا بیہیویئر ہے, تو اس میں 3 طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ٹریٹمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی خود سے کاؤنسلنگ کی, آپ کا بچہ خود سمجھ رہا ہے, اس کو آپ نے احساس دلایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, فیملی ویلیوز بتائیں, پھر وہ بچہ خود سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. ٹائپ 1 تو یہ ہو گئی کہ وہ خود سے اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہے, کریکٹ کر رہا ہے, بیہیویئر صحیح کر رہا ہے, آپ نے اس کو احساس دلایا, آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کیا کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو فیل ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے, اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لی. سیکنڈ جو اس کا ٹائپ آف ٹریٹمنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ اور وہ پیشنٹ جو کر رہا ہے غلط, آپ تینوں نے مل کے کاؤنسلنگ کی, تینوں نے مل کے اس طرح کا ماحول بنایا. آپ کی فیملی ممبرز نے سوشلائزیشن کی, جیسے اس کے کزن جو پازیٹیو تھنکنگ والے اس کے پاس آئے, اس کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ڈالا جو کہ وہ نیگیٹو اگر جا رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے پازیٹیو ہے. آپ پکنک پہ لے گئے, آپ ان کو ڈنر پہ لے گئے, کوئی گیٹ ٹوگیدر کر دی, آپ کے نانی دادی جو ہیں وہ انہوں نے مل کے آپ کے ساتھ کوئی اچھے ایسے فیملی کے پرانے قصے, یعنی کوئی ایسی گیدرنگز
آپ نے کرنا شروع کر دی اور آپ کی فیملی میں اس طرح سے ٹائپ 2 تو یہ ٹائپ ہے وے ٹریٹمنٹ کہ آپ کی فیملی, آپ اور وہ پیشنٹ تینوں نے مل کے اس کو ٹریٹ کیا. تیسرا جو ہے کہ جب آپ کا بچہ یا آپ کے ساتھ جو بھی پیشنٹ ہے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ان دونوں سے نکل گیا, نہ تو وہ آپ سے قابو آ رہا ہے, نہ فیملی سے آ رہا ہے, نہ خود سے کر رہا ہے, تو اس کے بعد پھر ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی. تو تھرڈ جو ہے وہ اچھا, بہت اچھا, سوری میں کیونکہ اس چیز کو تو ہائی لائٹ کروں گا نا. جی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اس صورت میں جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی آپ ڈاکٹر کو رجوع کریں, یہاں ٹائم لیا آپ نے, جی ٹھیک ہے نا, دیکھیں ایکسلنٹ, اور واقعی گھر کا ماحول جو ہے نا, پہلی تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور اتنا بڑا جب ایشو آتا ہے فار ایگزامپل اور تو کوشش آدمی یہی کرے کہ اپنے طور سے ہی اس کو ڈیولپ کرے. جو سوری میں تھوڑا لمبا ہو رہا ہوں, عادت نہیں آپ پوچھیں, اچھی بات ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو امیڈیٹ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد وہ اس کے اگینسٹ آ جاتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, جی, جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جو ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے اور جو ہوا ہے کہ آپ اگینسٹ نہ آئیں, اس کے اگینسٹ آتے ہیں نا تو بندہ اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے. ویری سمپل ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کی. ہاں, تیسرے جب وہ بھی نہ کر پائے, آپ بھی نہ کنٹرول پائے, تو نیچرلی یو ہیو ٹو گو ٹو دی ڈاکٹر. ڈاکٹر تو بہرحال ہے, لیکن تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں اس میں, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. بالکل, تھوڑی سی نہیں, بہت زیادہ کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ انیشیلی آپ ایک تو سیلف اسیسمنٹ, آپ سیلف اسیسمنٹ کیسے ہوگی, آپ کی سیلف اسیسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. آپ ڈائریکٹلی کسی کو بلیم گیم نہ کریں. آپ کو گھر میں کوئی پیشنٹ ہے یا آپ کا بچہ ہی ہے, آپ اس کو یہ کہ تم اتنے بدتمیز ہو گئے, آپ اس کو جب یہ ورڈز بولیں گے, آپ اتنے خراب ہو گئے ہو, اتنے لاپرواہ, تو وہ جو بات آپ کرنا چاہتے سنے گا نہیں. آپ نے اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ اس کو خود احساس ہو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. اپنے جیسچر سے آپ نے ایک ماڈل بننا ہے خود سے. اس کے کمرے کو آپ اگر سپوز وہ اپنے کمرے کو, بہت ضروری تو نہیں آپ کا بچہ کسی آوارگی میں گیا, ہاں مینٹل ڈسٹرب یہ بھی ہوتا ہے, اپنے گھر کی چیزیں پھینک رہا ہے, اپنے آپ کو نہیں کیئر کر رہا, تو آپ نے اس کے کمرے کو ایسا رکھنا ہے, اگر وہ خراب کرتا ہے آپ اس چیز کو اس طرح سے صحیح کریں کہ اس کو احساس ہو, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, جب وہ دیکھے گا کہ یہ میں اس چیز کو غلط کر رہا ہوں, آٹومیٹیکلی آپ انسان ہے نا, اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حص رکھی ہے, تو اس کو خود بخود احساس ہوگا کہ ہاں میں یہ غلط کر رہا ہوں. اگر وہ مس بہیو کرتا ہے, ان کیس اگر مس بہیو کر رہا ہے وہ فیملی کے ساتھ, تو اس کے جواب میں آپ بدتمیزی سے جواب نہ دیں, اس کے جواب میں غصہ نہ کریں. آپ سے وہ اگر غصے سے کوئی بات کر رہا ہے, آپ بالکل کاملی, پیار سے, محبت سے, تو اس کو اندازہ ہو کہ میں تو اتنے لاؤڈلی بات کر رہا ہوں اور میرے سامنے والا تو بہت سلو بات کرتا ہے. ایک دفعہ نہیں, اگر وہ دوسری دفعہ بھی نہیں بات, ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کر لیا وہ مانتا نہیں, آپ نے ہمیشہ اپنا بیہیویئر ویسا رکھنا ہے. آپ نے جو بھی بات کہنی ہے اسی ٹھنڈے میٹھے اور اس لہجے میں نہیں کرنی جس لہجے میں وہ کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ پھر وہ جسٹیفائی کرے گا میں ٹھیک ہوں, وہ تو یہی جسٹیفائی کر دے گا نا, اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ بھائی میں تو اس لیے بدتمیزی کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں, ان کا ماحول ایسا ہے. آپ نے اس کو اپنے جیسچر سے, کون سی یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا بس یہ اب ہم ناکام ہو گئے, اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ نے اپنی بھی سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے, صرف پیشنٹ کی نہیں, اپنی بھی کرنی ہے, اور اس کو آپ نے اپنے جیسچر سے رول ماڈل بننا ہے, آپ نے برداشت کرنی ہے, تاکہ اگر آپ کا کوئی پیارا اس میں تکلیف میں ہے تو آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس, جیسے ڈاکٹرز کرتے ہیں, آپ دیکھیں ڈاکٹرز کرتے ہیں, ہاں, لیکن آج کل ڈاکٹرز بھی کمرشلائز ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے ہمارے ارد گرد, ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ریئلی جو دیکھنے میں آیا نا وہ یہ ہے کہ جو امیڈیٹ کنسرن لوگ ہوتے ہیں, بہن بھائی, ماں باپ, کزنس کی تو خیر اگر وہ ہوتے ہیں, یا دوست وغیرہ, وہ اس کو اس کو خود بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہیں حالات کو اپنے طور سے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ان کو ایزی ہو کے, اور اگر وہ شاؤٹ ہے یا لاؤڈ ہے تو ریلیکس, کیونکہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. اور یہ جو ہے نا, یہ میسیجز جو ہے نا, ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, یہ آپ کو کلینک میں آپ جائیں گے نا تو آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, معاف کیجیے گا, سمجھے نا, جتنے زیادہ جب آنے سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج ہم نے 200-300 پیشنٹس دیکھنے ہیں, تو جہاں یہ عالم ہوگا تو وہاں کوالٹی کیا ہوگی. یہ میسیجز آپ کو اسی طرح کے پروگرامس میں ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہم ہی کریں گے, لیکن ہماری کوشش, وینس کی کوشش یہی ہے کہ دیکھیں کیا مل رہا ہے آپ کو, بلیو اٹ اور ناٹ. ہم نارملی اگینسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں اس کو سنبھالنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہی جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. واٹ ایور دا کیس میں بھی, آپ کا ہسبینڈ, آپ کی وائف, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ جو امیڈیٹ ہیں آپ کے. تو سب بڑی اچھی بات کی آپ نے.
ریئلی یہ مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نارملی باپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اگر بچے نے شور کیا نا تو باپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، یا ماں بھی چیخنا شروع کر دیتی ہے بیٹیوں پہ، بالکل وچ از ناٹ فیئر. آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، ان ادر ورڈز وہی آپ کا میسج ہے کہ نہیں ریلیکس ہو کے. یہ چیزیں تو ہو گئی. خیر ہمیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے کسی بھی کام میں. اور دیکھیں یہ گھر کے بچے ہیں، ہمارا مستقبل تو یہی ہے نا، ہم کس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے بچوں پہ نا. اتنی محنت کرتے ہیں ماں باپ، تو اگر ہم بچوں کو، اگر کوئی ایسی صورت ہوتی ہے اور اگر ہم اگینسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا بگاڑ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. یہ تو خیر ہو گئی ہے، WHO بھی اس دن کو منا رہا ہے. اور اس دفعہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ڈسیبلٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، برین ڈسیبلٹی کے بارے میں. جی. تو خیر اب برین ڈسیبلٹی کی وجوہات بھی کئی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کوئی ایک آدھی تو ہونے سے رہی. لاٹ آف تھنگز آر دیئر. آئی مین آپ کے گھریلو ماحول، جیسا آپ نے کہا کہ ارد گرد کے ماحول آپ کی چیزیں ہیں، تو کوئی اور ایسی چیز بتائیں کہ مطلب چونکہ بینگ اے ڈاکٹر یو نو بیٹر دین می اینڈ بیٹر دین لاٹ آف پیپل، کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہمارے جو ارد گرد ہمارے بچے جو آج کل کے حالات سے گزر رہے ہیں، کیا یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں برین کی ڈسیبلٹی کا یا ڈس آرڈرنیس کا؟ جی دیکھیں، یہ جو ان کا جو تھیم ہے اس دفعہ کا وہ یہ ہے کہ برین ہیلتھ کی وجہ سے کیا کیا ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں برین کے، ہم اس کو کہتے ہیں نیورولوجیکل کنڈیشن، یعنی جو چیزیں برین سے ریلیٹڈ ہیں. بہت ساری اس میں برین کی ڈیزیزز آتی ہیں، جیسے اس میں اسٹروک آ جاتا ہے، ملٹیپل اسکلیروسس، MS آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر پارکنسن آ جاتا ہے، اور بہت ساری جتنی بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں یہ سارے اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹروک کا آ گیا، آپ کا پارکنسن آ گیا، ایپیلیپسی آ گیا، پولیو بھی ایون کے برین ڈس آرڈر میں آتا ہے. اس کے بعد الزائمر ہے، ڈیمینشیا ہے. یہ سارے نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہیں جس میں کہ اندر برین انوالو ہوگا، اس بیماری کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں. پارکنسن اس کی بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں برین کی جو ڈسیبلٹی کی کئی ریزن ہوتی ہیں، اسے کئی کازز ہیں. ٹھیک ہے نا، کئی کازز ہیں. مینلی ہم جو اس وقت بات کریں، دیکھیں اگر کسی کو کوئی پرٹیکولر بیماری ہے وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، اس کے کئی اور بھی کازز ہوتے ہیں. لیکن جو مینلی کاز ہوتے ہیں، سب سے بڑا کاز کیا ہے؟ اسٹریس. یہ جو ہم ہر وقت اسٹریس لیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس طرح نیگیٹو جو سوچ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بھی ہمارے برین کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ لیک آف سلیپ، یعنی اگر ہم پراپر نیند نہیں لیتے. نیند جو ہے وہ ہمارے برین کو ڈیٹاکس کرتی ہے. مینلی اگر ہمارے برین کی ڈیٹاکسیفیکیشن کی بات کی جائے تو نیند جو ہے وہ ڈیٹاکس کر رہی ہوتی ہے، برین کو کلیئر کر رہی ہوتی ہے. آپ پراپر نیند نہیں لے رہے، ساری رات جا رہے، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھرڈ جو ہے اسموکنگ بھی جو ہے وہ آپ کے برین کے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے. پھر الکوہل لینے والے لوگوں کے بھی برین کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے. پھر یہ جو انسیکٹیسائڈز وغیرہ ہوتی ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑے مار دوائیں، جیسے اگر آپ نے کہیں اسپرے کیا، آپ نے اسپرے کر کے آپ نے جو ہے وہ آپ اس کے اندر بیٹھ گئے، وہ بھی آپ کے سیلز کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں. تو جیسے پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے اس میں بھی یہ جو ہے افیکٹ کرتی ہے. پارکنسن میں بھی یہ اس کی ایک کاز بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ جو ہے اس طرح سے ایسے کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں یا کیمیکلز کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں بغیر احتیاط کے، یا پھر جیسے اگر کوئی آپ کے ہیڈ انجری ہو گئی. اکثر لوگ جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں، فٹ بال آپ کے سر پہ لگ گیا، فوری طور پہ جو ہے وہ آپ نے جا کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے. یا کہیں آپ گر گئے، کوئی چوٹ لگی، موٹر سائیکل سے گر گئے، ویسے آپ کو کسی نے ہٹ کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے بعد آپ اسے بھول گئے، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی ہیڈ انجری ہو گئی، گر گئے، سر میں چوٹ لگ گئی، تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے ڈاکٹر سے اس کا آپ نے سدے باب کرانا ہے، اسے چیک اپ کرانا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ہیڈ انجری کی وجہ سے بھی بہت ساری برین کے پرابلم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر ہیماٹوما بن گیا یا کوئی اندر بلیڈ کر گیا تو وہ بعد میں آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا. اس میں کچھ یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں جو آپ کو جنرلی. اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ، آپ کو ڈائٹ جو ہے وہ اپنی بیلنس لینی ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈائٹ لے رہے ہیں، ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں، باقی ڈائٹ کو. لیکن جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے اس کا سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے ڈائٹ پراپر لینی ہے، کاربوہائیڈریٹ اس میں شامل ہو،
اس میں آپ کی فیٹ ہونی چاہیے, اس میں آپ کی پروٹین ہونی چاہیے, آپ کے منرلز ہونے چاہیے, آپ کے وائٹامنز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے, آپ نے پانی کا استعمال, پانی آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کے تمام سسٹم, آپ کے میٹابولزم کو فاسٹ کرتا ہے. پانی 10 سے 12 گلاس جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. اس کے علاوہ جو یہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ کس طرح سے آپ, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, اس میں آپ نے سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ختم کرنا ہے. ایکسرسائز جو ہے 30 منٹس کی واک, وہ آپ نے 5 days in a week آپ نے کرنی ہے. اور اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو 30 منٹس کی جو واک ہے وہ 7 days آپ نے کرنی ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکسرسائز, اس کے ساتھ آپ نے 20 منٹ کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ نے اس کا حصہ بنا دینا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے امپورٹنٹ آپ نے اپنی مینٹین کرنی ہے, جس سے آپ بہت ساری مینٹل ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. بہت زیادہ واقعی ویری ڈیٹیلڈ. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی. تو کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں؟ دیکھیں آپ, راتوں کو بیٹھنا ڈھابے پہ, کئی بار ہم کہہ چکے ہیں, پلیز فار گاڈ سیک. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. تو ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں, میں معاف کیجیے گا مجھے, آئی ایم سوری, میں ان کو روک دیتا ہوں, جو کہ بہت بری بات ہے. واقعی ان کی باتیں میں بھی سن کے بڑا محظوظ ہوتا ہوں, اور بلیو اٹ اور ناٹ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں ان کے میسیجز کو ذہن میں رکھوں اور اس کو فالو کروں. بیٹھنے کا جو پوسچر ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیدھا بیٹھوں جنہوں نے کہا ہوا ہے, اور اگر میں تھوڑا سا یوں ہوتا ہوں تو مجھے دیکھتی بڑا غور سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیڑھا بیٹھا ہوں. تو پلیز اچھا, جو بات دیکھیں, ایک بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کھانا, آپ کی جو غذائیت ہے, ہم جو بڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, ایکسیس پروٹین لینا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کھانا سب چاہیے, ہماری باڈی کو ہر چیز کی ضرورت ہے, یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں ویسے. تو کھانے پہ آپ پلیز وہ نہ کریں, اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں کہ یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں, یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا. کچھ بھی نہیں ہوتے. ورک آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ورک آؤٹ کریں, ایکسرسائز کریں, واکنگ کریں. آپ وجہ یہ کہ آپ کھانا چھوڑ دیں. کھانا چھوڑ دیں گے تو اگر ایک چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, تھوڑا سا فٹ تو ہو جائیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پھر امیجیٹلی آپ ڈاؤن بھی ہو جائیں گے. تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں میسیج یوں دیتا رہتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاید اگر آپ کوئی مس کر گئے ہوں تو میں, بٹ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. جی ڈاکٹر صاحبہ, وہ ایک اور بات آ رہی ہے, یہ جو بیماری ہے برین ڈیزیز, جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں, جس کا دن بھی منایا جا رہا ہے, اس کے سائنٹیفکلی کیا سمٹمس آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ, چونکہ آپ نے دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, تو وہ سمٹمس کیا ہے؟ ابھی ایک میں آپ کو پہلے بات, آپ جو بات ڈائٹ کی کر رہے ہیں نا, یہ میں کلیئر کروں لوگوں کو. دیکھیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پروٹین ڈائٹ کرتے ہیں. اب پارکنسن کتنی کامن ہے آج کل. پارکنسن کی کاز کیا ہے؟ ابھی تک تو اس کی کاز آئیڈوپیتھک ہے, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اکومولیشن آف پروٹین. ایک پروٹین لیویس باڈی جنہیں کہتے ہیں, وہ برین میں اکومولیٹ ہو جاتی ہیں, جمع ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈی جنریشن برین کے سیلس کی کرتی ہیں اور آپ کو پارکنسن ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے, وہ پروٹین. اب جو لوگ ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں, اب جو انٹرنیشنلی جو گلوبلی جو ہے منع کیا جاتا ہے پارکنسن کے پیشنٹس کو کہ وہ ہائی پروٹین ڈائٹ نہ لیں اپنے. اب ہمارے یہاں تو سب چیزیں چلتی ہیں کہ ویٹ کم کرنا, جی آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس ہائی پروٹین سے آپ کی مطلب کیا کوئی اگر ہائی پروٹین جیسے آپ سے زیادہ تر آپ کی ڈائٹ میں نہ کاربز ہے, نہ فیٹ ہے, نہ منرلز ہے, نہ وائٹامنز ہے. اب جو لوگ ویٹ لوز کرتے ہیں یا جو لوگ جم کرتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے, انڈے ہی کھا رہے ہیں, چکن ہی کھا رہے ہیں, باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں. اسی طرح میں آپ کو یہ مثال دے رہی ہوں کہ یہ ڈائٹ کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اتنی خطرناک بیماری. اب اس میں اس کو مزید اس پہ ریسرچز چل رہی ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہائی پروٹین ڈائٹ ان کو ریکمینڈ نہیں کی جاتی پارکنسن والوں کو. اسی طرح سے ڈی ہائیڈریشن, اگر آپ پانی نہیں پی رہے, آپ کافی زیادہ پی رہے ہیں, آپ چائے زیادہ پی رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن سے کیا ہوگا, آپ کی پیلپیٹیشن تیز
تیز ہو جائے, الیکٹرولائٹ بیلنس آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. الیکٹرولائٹ بیلنس میں کیا آتا ہے, کیلشیم, پوٹیشیم, سوڈیم. آپ کو پتہ ہے کہ سوڈیم کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے مسلز کے لیے, کیلشیم ہمارے مسلز میں کریمپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پوٹیشیم ہمارے ہارٹ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آپ کو نوزیا, وومیٹنگ. تو یہ ساری چیزیں ایک سمپل ایک پانی کی میں بات کروں, اگر آپ پانی نہیں پی رہے اور آپ ڈائیورٹک زیادہ, چائے زیادہ لے رہے ہیں, کافی, آپ کی باڈی کا پانی نکل رہا ہے, تو آٹومیٹیکلی الیکٹرولائٹ بیلنس آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کے منرلز, وائٹامن شامل نہیں ہیں. دیکھیں بی کمپلیکس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اس سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے, آپ کے مسل ڈسٹرب ہے, آپ کو پین, جیسے وٹامن بی کی بات ہم نے کی تھی, B12 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے نروس کے لیے, ہمارے مسلز کے لیے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈائٹ کا ہی مین رول ہے ہماری باڈی پہ. آپ نے جیسے برین کی بات کریں نا ہم, تو جیسے نروس کے لیے بی کمپلیکس بہت ضروری ہے. بی کمپلیکس پوٹری کی مصنوعات میں ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خالی پوٹری ایک ہی چیز پہ نہ کریں, آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ WHO کہہ رہی ہے, جو کہ ہیلتھ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے. اچھا جی, دوسرا آپ کا سوال تھا سائنس. ہاں جی, اس پہ بالکل آپ جواب دیں گی مجھے, اور جواب کا ویٹ بھی کر رہا ہوں میں. لیکن چونکہ بات ایسی آ گئی نا, تو بات وہی آتی ہے نا کہ ہمیں کھانا تو سب چاہیے نا, مطلب ہم بیسیکلی اس کا ورک آؤٹ کر لیں تھوڑا سا نا. ابھی جیسے ہم چوزی ہو جاتے ہیں چیزوں کے لیے, سوری, مرغن بے شک ہم اتنا زیادہ نہ کھائیں, جو کہ بڑا ہارمفل ہے ہر لحاظ سے, کولیسٹرول کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں اور لڑکیں آتے ہیں. ہاں, وہ سائنٹیفکلی جو سمٹمس جس کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب ایسے کیا مطلب سمٹمس ہوتے ہیں سائنٹیفکلی, آئی مین جی اس بیماری کے. دیکھیں ہر بیماری کے ویسے تو الگ ہوتے ہیں, جیسے ڈفرینٹ آپ کو بتائیں بیماریاں, نیورولوجیکل تو بہت سارے ڈس آرڈر, لیکن جنرلی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی بندہ ہے اور اس کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا آپ کو خود ہو رہی ہیں, تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. وہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہے. سب سے پہلے جو ہے آپ کے سر میں درد جو ہے, فریکوینٹ ہیڈ ایک, فریکوینٹ ہیڈ ایک, آپ کو بار بار سر میں درد ہو رہا ہے, آپ دوا بھی کھا رہے ہیں, آپ یہ بھی کھا رہے ہیں, تھوڑی دیر صحیح ہوا, پھر آپ کو سر میں درد ہو گیا, یہ آپ کا بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ چلتے چلتے جو ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کی ویژن کا پرابلم ہو رہا ہے, مطلب آپ کے آنکھوں سے, آئی سائڈ نہیں, ویژن پرابلم. ویژن پرابلم کیا ہوتا ہے, آپ کو دو نظر آ رہے ہیں, آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ گھوم رہی ہیں چیزیں آپ کے سامنے, تو ویژن کا اگر آپ کو پرابلم ہو گیا. تھرڈ جو بہت زیادہ بیلنس, میں نے آپ کو بتایا پوسچر. اب اکثر پارکنسن کے یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں, اس میں پوسچر, اسٹوپ پوسچر, یعنی آپ آگے کی طرف جھکنے لگے, آپ آگے کی طرف جھک رہے ہیں, آپ بار بار گر رہے ہیں, آپ کے قدم, آپ کا مطلب جو چلنے کا سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے, آپ کی بیہیویئر چینجز آ رہی ہیں. آپ اگر آپ بہت کام تھے, ایک دم سے آپ اریٹیٹنگ ہو گئے ہیں, آپ چیخنے لگیں, چلانے لگیں, اس کے بعد آپ کی یادداشت پہ فرق پڑ رہا ہے, آپ لوگوں کو نہیں پہچان رہے, یا آپ بہت ساری باتیں بھول رہے ہیں, یا پھر ایسا کہ کوارڈینیشن ختم, آپ کی موومنٹ, جیسے آپ گلاس اٹھا رہے ہیں, آپ کے ہاتھ سے گلاس گر رہا ہے, یا آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ وہ پراپر جو ہے وہ کام نہیں کر, آپ کے باڈی میں جھٹکے آنا شروع ہو گئے, آپ کو الٹیاں بہت زیادہ آنے لگی. تو یہ کچھ ایسی سائنس, آپ کے ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں, جیسے آپ کے اندر سوئیاں چل رہی ہیں, یہ ساری جو سائنس سمٹمز ہیں. کوئی نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, نیند آپ کی ڈسٹرب ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ اگر برین میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, نیند ڈیٹاکس کر رہی ہوتی ہے آپ کی, اگر نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کا مطلب کوئی ایسا انسومنیا ہو گیا ہے, یا آپ کی بھوک ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, سمپل سی چیزیں ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں آپ کی فیملی ممبر میں, تو آپ نے فوری طور پہ ان کو کنسلٹ کرنا ہے. ویری گڈ. یعنی ویسے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں جی بالکل. مطلب یہ کہ بات وہی آتی ہے کہ بندہ بیماری کو ایزی نہ لے. ہاں ٹھیک ہے نا, ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ, پلیز, جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ سو, آئی مین نو پرابلم, لیکن ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں آپ, کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں کچھ بھی نہیں لگ رہا. میں نے, آپ نے کہا کہ سر کا درد, ہم آنکھوں پہ چلے جاتے ہیں کہ آنکھوں شاید کمزور ہو گئی. اچھا, ہم خود جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی بیماری کو. یہ سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے ہماری قوم میں نا, ہم بہت سی چیزوں کو, جیسے فار ایگزامپل بیلنس اگر ہو گیا تو نہیں وہ روٹ صحیح نہیں تھا, آنا میں اوکے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ باتوں کو نوٹ ڈاؤن کیا جائے, یاد رکھا جائے. کبھی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے, آپ اپنے ارد گرد کہیں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں آپ, تو پلیز آپ اس کو نوٹ کریں. آپ ایک بار, دو بار, تیسری بار آپ پھر اس پہ ایکشن لیں. آپ گو ٹو دا ڈاکٹر. دیکھیں ڈاکٹر ہے, واٹ از دا کیس میں بھی ہم کتنا بھی پڑھ لیں, فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے میسیج آتے ہیں, پلیز ان کو اتنا فالو نہ کریں کہ اپنے آپ کو بگاڑ دیں. ہم ویسے تو بگاڑ ہی دیا ہے ہم نے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا کیئر کریں, ود ڈیو رسپیکٹ.
ڈاکٹر صاحبہ کے میسیجز کو دیکھیں, اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو جیسے میں بھی کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں میں اکثر لکھتا رہتا ہوں. دا ریزن بی آر ریئلی, میں اس کو گھر جا کے دیکھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یار میں کہاں تک اس کو فالو کر رہا ہوں, تو آپ بھی کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ابھی صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں, اور ویسے تو نو ڈاؤٹ جزاک اللہ خیر, میں دیکھنے والوں کی طرف سے, وینس چینل کی طرف سے, اپنی طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب ہوتے تو کچھ اور 4 چاند لگا دیتے, لیکن انشاءاللہ خیر و عافیت ہے. اگر کوئی اور آپ سمجھتی ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ آپ نے بڑا ڈیٹیل کیا ہے اس کو, جی جی ریئلی ایکسلنٹ, اور بھی کوئی چیز اگر بات آتی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ہی اب اس کو اینڈ بھی کر دیجیے گا پروگرام کو. آج تو ایک نئی چیز کرتے ہیں آپ. نہیں, جس کا کام اس کو ساجے, آپ ہی کے اوپر صحیح ہے, لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اچھا دیکھیں, میں اینڈ میں صرف ویور سے تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کا اس دفعہ کا جو ہمارا تھیم ہے, تمام جو نیورولوجیکل فیڈریشن ہے جو ورلڈ کی, اس کا یہ ہے کہ برین ہیلتھ اینڈ ڈسیبلٹی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی برین کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے, آپ کو اسٹروک ہو گیا, پارکنسن یا کوئی ایسی چیزیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر آپ کی برین کی ہیلتھ کسی بھی وجہ سے, اگر آپ بہت زیادہ جاگ رہے ہیں, اپنے لوگوں سے مل نہیں رہے, آپ کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں, آپ کا سوشلائزیشن ختم ہو گئی ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کی برین کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ڈسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے قابل نہیں, آپ لوگوں سے مل نہیں رہے تو آپ ڈسیبلڈ ہو گئے نا. لوگوں سے ملنے سے آپ کے فیملی کے لیے آپ ایک ڈسیبلڈ پرسن ہے, یعنی آپ ان کے کام کے نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش رکھیں. سب سے بڑی ایک کی پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں, اسٹریس فری رکھیں, دوسروں کو بھی جو ہے وہ ٹینشن نہ دیں, اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ, وہ کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو. بالکل, ریئلی خوش رہیں. دیکھیں بیماریاں تو آتی ہیں, لیکن ان کا سد باب بھی ہے اگر ہم صحیح وقت پہ صحیح قدم اٹھائیں تو. اپنی صحت کا, اپنے اس پیارے ملک کا بہت خیال رکھیں. اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد.